السلام علیکم ناظرین. کل آپ نے پروگرام کا ایک حصہ دیکھا ہوگا جس میں یوتھ نے جو پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں اکٹھی ہوئی ہے پاکستان ہلال احمر کے توسط سے اپنا ایک ایجنڈا مرتب کیا تھا کہ ہم رضاکارانہ کام کے ذریعے پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ رضاکارانہ کام تو کسی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے, وہ تعلیم کے شعبے میں کیا جا سکتا ہے, صحت کے شعبے میں کیا جا سکتا ہے, اپنے حلال کی کمائی میں سے دوسروں کی مدد کرنے کو بھی رضاکارانہ کام ہی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا, اس پروگرام کا خلاصہ یہ تھا جو آپ نے کل دیکھا, کہ اپنی ذمہ داری اور رضاکارانہ کام کے اندر فرق ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اور ہم اپنے حقوق کو پورا کرتے رہیں اور کہتے رہیں کہ ہم رضاکارانہ کام کر رہے ہیں. رضاکارانہ کام وہاں پر شروع ہوتا ہے جہاں پر ہم نے اپنے حقوق کی جو ڈسچارج کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ایگزاسٹ کر لیا ہوتا ہے, پھر رضاکارانہ کام ختم ہوتا ہے. آج ہم اس یوتھ سے جو پاکستان بھر سے اکٹھی ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب آپ پاکستان کو تو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, آپ نے خود میں کیا تبدیلی لائی ہے, ایسی تبدیلی جس سے لوگ متاثر ہوں. اور کل کے پروگرام کی طرح ہم نے 4 پینلسٹ جو یوتھ میں سے ہی ہیں وہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور باقی آڈینس بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. پینلسٹ اپنا تعارف خود کروائیں گے. محترم گو اہیڈ. میرا نام کامران احمد ہے, میں بلوچستان سے. جی محترمہ. میرا نام نوشین برکت ہے اور میں آزاد جموں کشمیر سے. میرا نام حفیظ الرحمان ہے, بلانگ کرتا ہوں سوات سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بلال ہے, میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور کہاں سے؟ بلانگ ٹو فرام پنجاب. زبردست. لیں جی شروع کرتے ہیں آپ سے. ذرا بتائیں جی, آپ تو رضاکار ہیں, یہاں پر کام کر رہے ہیں رضاکارانہ طور پر, تو رضاکارانہ طور پر آپ نے اپنے اندر کیا کوئی تبدیلی لے کے آئے ہیں ایسی جس سے لوگ سنیں اور کہیں کہ بڑا اچھا آپ نے کام کیا ماشاءاللہ؟ پہلے اپنے آپ کو تبدیل کیا, آپ نے کیا تبدیل لائے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ معاشرے میں لوگ ہیں وہ رضاکارانہ طور پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں. وہ پہلے تو اپنے گھر میں اپنے جو ہے مسائل سے ان میں دو چار ہیں, ٹھیک, تو وہ جو ہیں اس کی طرف نہیں آتے. تو میں اس طرح سے آیا کہ میں نے جب دیکھا ہمارے یہاں سبی میں ایک سیلاب آیا تھا تو وہاں پہ لوگ کسی کی امداد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. تو میں نے وہاں پہ دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یار میں نے ان کے لیے کام کرنا ہے. آپ اس وقت کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ میں اسٹوڈنٹ تھا. آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے؟ جی ہاں. اچھا, تو آپ نے کیا دیکھا کہ لوگ نفسا نفسی کا عالم ہے, ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہیں؟ جی ہاں, نفسا نفسی کا عالم تھا, کوئی کسی کی طرف دیکھ رہا نہیں تھا, ہر کوئی اپنا لگا ہوا تھا کہ میں اپنے بچوں کو بچاؤں, اپنا گھر بچاؤں. تو اس صورتحال میں نے دیکھا کہ جو ہے نا ہمیں رضاکارانہ طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تو میں نے وہیں سے اسٹارٹ لیا. اچھا, وہیں سے اسٹارٹ لیا. تو کیا اسٹارٹ لیا, میں نے کیا کیا اس کے بعد؟ وہاں پہ پی آر سی ایس کی جب وہاں پہ وہ پی آر سی ایس والے لوگ آئے تو میں نے ان کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو رجسٹر کیا وہاں پہ ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ جو بھی کام ہوتے ہیں ریلیف کے حوالے سے میں نے وہ ان کے ساتھ اسٹارٹ کیا. تو اگر آپ نے سیلاب کو وٹنس نہ کیا ہوتا تو شاید آپ کے اندر یہ تحریک پیدا نہ ہوتی, آپ کے اندر یہ اپنے آپ کو آپ انسٹیگیٹ نہیں کرتے کہ آپ نے یہ کام کرنا, یہی ہے نا؟ جی ہاں. اگر سیلاب نہ آپ نے دیکھا ہوتا. جی ہاں. اس وقت سے لے کر آج تک آپ میں کوئی تبدیلی آئی ہے بحیثیت فرد کے؟ ڈو یو فیل ڈفرینٹ یا کیا؟ جی ہاں, میں اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے پہلے تو کسی چیز کا علم نہیں تھا کہ جو ہے نا لوگ جو مصیبت میں ہوتے ہیں ان کی کس طرح سے ہیلپ کرنی چاہیے. تو یہاں سے جو ہے نا یہ میرا ایک اسٹارٹ تھا کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, کیسے لوگوں کی طرف دوسروں کے بارے میں جاننا, ان کے مسائل کا ادراک رکھنا. جی ہاں. لیکن آپ نے کیا تبدیلی, آپ بھی پاکستان میں تبدیلی لا رہی ہیں نا, اپنے آپ کو کیا تبدیل کیا آپ نے؟ پہلے آپ نے جیسے 2 سوال کیے. پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ والنٹری سروسز جو آپ کر رہے ہیں اس سے آپ خود میں آپ کیا چینجنگ لے کے آئیں, اور دوسرا سوال آپ کا تھا کہ آپ کب سے کام کر رہے ہیں. تو میں پہلے دوسرے سوال کا جواب دوں کہ میں کب سے کام کر رہی ہوں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, میں نے ایز اے گائیڈ, گرل گائیڈ کے تھرو میں نے کام کیا ہے. میں شروع میں جب میں چھوٹی تھی تو ہم لوگ گلگت میں رہتے تھے. وہاں پہ ایک یہ سسٹم ہے کہ آپ گائیڈنگ جو پراپر طریقے سے وہاں پہ چلتی ہے, ٹھیک ہے, اب اپنے محلے کی صفائی, ٹھیک ہے, یہاں سے کام چلتا تھا. جو میں نے بچپن میں کام کیا وہ یہ کیا کہ میں تب 4th کلاس میں تھی, اور میں 4th کلاس میں نے یہ ہمارے محلے میں ایک بچی تھی چھوٹی سی تھی جو کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے اور وہ پڑھ نہیں سکتی تھی, اور میں نے خود سے یہ اسٹیپ اٹھایا تھا کہ میں اس کو پڑھاتی تھی. گھر پہ لا کے میں 4th کلاس میں تھی اور میں اس بچی کو پڑھاتی تھی. بچی جو تھی آپ ہی کے کلاس کے برابر تھی یا وہ مجھ سے چھوٹی تھی؟ آپ سے چھوٹی. وہ مجھ سے چھوٹی تھی اور میں ان کو پڑھاتی تھی. اور اس کے بعد سے آپ کیوں پڑھاتے؟ آپ کو اگر کس نے آپ کو بتایا 4th کلاس کی بچی کو یہ ڈائریکشن کس نے دی؟
پارٹ آف یور فیملی؟ کوئی روایت تھی، کسی کو آپ نے دیکھا، کوئی ریکلیکشن آپ کی ہے؟ اس کے پیچھے دو اس کے بیک گراؤنڈ ہیں. پہلے تو میری فیملی، مجھے میری فیملی سے یہ چیز ملی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں، اور اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں جو کہ نیڈ میں ہے تو آپ ان کی جا کے ہیلپ کریں. ہیومینٹی یہ مجھے میری فیملی سے ملی. دوسری چیز، جب میں نے گائیڈنگ جب میں نے جوائن کی تو وہیں سے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں وہیں سے سکھائی گئی کہ آپ کس طریقے سے ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، کس طرح آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹ سکتے ہیں، کس طرح دکھی لوگوں کے منہ پہ آپ اسمائل دے سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں گائیڈنگ سے سکھائی گئی، جو کہ اس کی گرومنگ. اس کے بعد اب جب میں PRCS میں نے جوائن کی تو پھر میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے یہاں سے اس نے اور زیادہ گروم کیا PRCS نے. اب یہ دو کنٹراسٹنگ ایگزامپلس ہیں. آپ نے بچپن میں یو سیڈ کہ یو ور ناٹ انکلائنڈ، آپ نے کہا کہ بچپن سے ہی، تو پتہ ہی چلا کہ کسی وقت بھی آپ کے اندر یہ تحریک پیدا ہو سکتی ہے تبدیلی کی. تو آپ تو خیر شروع، آپ نے کہا کہ شروع میں جب میں چھوٹی تھی، شروع میں سارے چھوٹے ہوتے ہیں کوئی شروع میں بڑا نہیں ہوتا. تو آپ سے تو خیر یہ پوچھنا فضول ہے کہ ہاؤ ڈو یو فیل ایز ڈفرنٹ بیکاز یو ہیو آلویز بین لائک دس. نہیں، میں بتاؤں گی. بتائیں کس طرح، ہاؤ آر یو ڈفرنٹ ناؤ؟ میں ڈفرینٹ اس طریقے سے بتاؤں گی کہ جیسے جیسے آپ کا کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شروع میں اگر اپنی ایک وہ بتا دوں، عادت بتا دوں کہ میں شروع میں بہت ججمنٹل ہوتی تھی. کسی بھی بندے کو پہلی دفعہ مل کے اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ، اگلا پیچھا، میں سب اس کے رائے دے دینی کہ یہ اچھا ہے، برا ہے، یہ اس طرح بالکل یہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ ایسے ہی ہوگا، یہ ویسا ہوگا، یہ ایسے کرتا ہوگا، ویسے کرتی ہوگی، یہ سارا. لیکن جیسے جیسے ان کے ساتھ میں نے کام کیا، جیسے جیسے میں لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں، تو اب میں میرا بالکل اب چینج ہے. اب میں لوگوں کی رائے نہیں دیتی ایک دم سے، ججمنٹل نہیں ہوں. میرے اندر یہ چینجنگ ہے کہ میں لوگوں کو پہلے ان سے ملتی ہوں، آہستہ آہستہ پھر ان کے بارے میں رائے نہیں دیتی. کیونکہ اب میں نے سیکھا ہے کہ لوگوں کے بارے میں جیسے جیسے آپ ان سے ملتے ہیں، آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، جو پہلے آپ نے رائے بنائی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ چینج ہو جاتی ہے. تو آپ کو ججمنٹل بالکل نہیں آنا، جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں. فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. دیٹس ناٹ کریکٹ. نو. ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. جی بتائیے حفیظ صاحب، آپ اتنے اداس کے بیٹھے، ٹیل اس کہ کس طرح تبدیلی اپنے اندر لے کے، واٹ ڈیڈ یو ڈو؟ سر مجھے PRCS کے ساتھ کام کرتے ہوئے 4 سال ہو گئے راؤنڈ اباؤٹ. تو سر تبدیلی سب سے پہلے میں نے خود میں یہ فائنڈ کی تھی کہ ایک دفعہ مجھے کال آئی تھی کہ ایک بچی ہے، کیونکہ لوگوں میرے فرینڈس کو پتہ تھا کہ میں ریڈ کرسنٹ میں ہوتا ہوں اور لوگ ریڈ کرسنٹ کو بلڈ کی وجہ سے زیادہ ہو جانتے ہیں. تو میں نے کہا سوات کی ایک بچی ہے، یتیم ہے اور اس کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے اور کوئی اسے بلڈ نہیں دیتا. اس ٹائم وہ 1 سال کی تھی. تو پھر میں نے اس سے امی سے فون پہ بات کی تو رو رہی تھی کہ ہمیں کوئی بلڈ نہیں دیتا، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی بھائی ہے، ابو بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے بلڈ. تو پھر اس ٹائم میرے پاس جیب میں 700 روپے تھے. راستہ آنا جانا وہ 600 روپیز بنتا تھا، 100 روپیز میرے پاس ایکسٹرا تھی. پھر بھی جو اس کی امی دعائیں ویسی دے رہے، تو میں نے اسے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ لوگ کل کی گاڑی سے آ جائیں، میں آپ کو یہاں پہ رینٹ کر دوں گا. تو وہ آ گئے یہاں پہ. تو میں ان کو یہاں پہ پیمز ہاسپٹل لے کے گیا، جہاں پہ تلیسیمیا سینٹر ہے. تو وہاں سے اس کا علاج سٹارٹ ہو گیا. آہستہ آہستہ میں اپنے دوستوں کو بتاتا گیا کہ اس طرح کے ایک بچے یتیم، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. تو ہر میرا فرینڈ اپنی پاکٹ منی سے بچا کے اس کے لیے پیسے ہم جمع کرتے جائیں. تو 3 سال جب اس کے ہو گئے بلڈ ٹرانسفیوژن، پھر ایک دن مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا بون میرو آپ کرا دے اور انشاءاللہ اس کے وہ ہو جائیں گے. تو یہ چلے کلاس 1 کلاس 2 جس کے اراؤنڈ اباؤٹ 20,000 کاسٹ آ رہی تھی. تو یہاں میرے فرینڈز ہیں رابعہ، طوبہ، منظور، زارا، جنہوں نے میرے ساتھ اس ڈونیشن میں ہیلپ کی اور ہم نے اس کے ٹیسٹ بھی کرا دیے. تو اس کے ٹیسٹ کمپیٹیبل آ گئے ڈونرز کے ساتھ. تو پھر اس کے ہم نے اپنی ہی تھرو بون میرو بھی کرا دی، جس کی انشاءاللہ ابھی وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے، پمز میں بیٹھے ہیں. لیکن سر ہمیں اس چیز کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہمارے ہاتھ میں پاور آئے گا یا ہم پریزیڈنٹ بن جائیں گے، پرائم منسٹر بن جائیں گے، تو ایک دم سے ساری چیزیں تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. ساری چیزیں نہ کریں، سارے اچھے کاموں سے پہلے کرتے ہیں. تو یہ تمام جو آپ نے ایک ایگزامپل کوٹ کی، اور اللہ آپ کو توفیق دے گا اور آپ مزید اچھی ایگزامپلس جو ہے نا اکٹھی کریں گے. اس نے آپ کو کتنا تبدیل کیا ایز این انڈیویجول؟ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اپنے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے نا. آپ میں کیا چیز تبدیل ہو گئی؟ سر بہت زیادہ سر. یہ ہے سر کہ جتنا میں سر ان کے ساتھ ہوتا ہوں میں خوش فیل کرتا ہوں. سر میں اس بات پہ ٹرسٹ کرتا ہوں کہ انیشیٹو آپ جہاں سے بھی لیں، باقی اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں تو اللہ بھی آپ کے راستے خود ہی کھول لیتا ہے. وہ آپ کو اس طرح گائیڈ کرتے جائیں گے کہ آپ اگر صحیح کام کر رہے ہیں تو اس میں نہیں سر. لیکن جو مین بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سر میں
اگر اس چیز کا ویٹ کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی چینجز لانی ہے. پاور مین جاب. اگر جاب لینے کے لیے میں غلط طریقے اپنا رہا ہوں, میں کسی اور کا حق مار رہا ہوں, میں اپنی جاب ایون سی وی میں سفارش کے تھرو کرا رہا ہوں, تو مین چیز یہ ہے سر, اگر میں انیشیل سٹیج میں سفارشیں کرا کے ایک جاب پہ پہنچ جاتا ہوں, تو وہاں پہ میں کیا انصاف کروں گا؟ تو وہاں پہ تو مجھ سے کوئی جسٹس کا وہ پوچھے ہی نہیں کہ وہاں پہنچ کے میں کسی کے ساتھ انصاف کروں. اوبیسلی میں نے وہی نا انصافیہ پھر سے کرنی ہے. تو سر جو چینج لانی ہے وہ ہم نے خود میں لانی ہے, ہمیں خود سے اسٹارٹ کرنی ہے. تو تبدیلی کے لیے جو آپ ذریعہ اپناتے ہیں, جو رستہ اپناتے ہیں, وہ بھی نتیجے کے برابر ہی اہم ہوتا ہے. اگر آپ کا رستہ درست نہیں ہے, بالکل ذریعہ درست نہیں ہے, تو شاید تبدیلی بھی اتنی اچھی نہ ہو. لیٹ می آسک یو, آپ نے کیا کام کیا جی, یا کیا آپ کا پلان ہے, کس طرح تبدیل کرنا ہے آپ؟ First of all, I would like to redefine the volunteer. What is volunteer? بتائیں. According to my opinion, volunteer is that person who is fulfilling his responsibilities with honesty. If you are a doctor and you are fulfilling your responsibility, then you are a volunteer. If you are an engineer and you are fulfilling your responsibilities, then you are a volunteer. میرے میں تبدیلی کیسے آئی؟ میرے ایک دوست ہیں فواد خالد, وہ سوئٹزرلینڈ سے انہوں نے کی تھی الیکٹریکل انجینئرنگ. انہوں نے ادھر پروجیکٹ کیا ہے, تھیلس کمپنی ہے فرانس کی. ان کا پروجیکٹ کافی مطلب کہ مہنگا سیل ہوا. بندہ ادھر آ گیا پاکستان میں. میں نے کہا یار فواد تیرے پاس ساری تجھے جابس بھی دے رہے ہیں, وہ سارا کچھ دے رہے ہیں, لیکن اس نے ایک ورڈ مجھے کہا, کہتا ہے یار جب وہ مجھے پیسے دیتے ہیں ساتھ میں 2 گالیاں دیتے ہیں, یو بلڈی پاکی. تو میرا پہلے مینٹیلٹی یہ تھی کہ آئی ول ڈو جاب آفٹر انجینئرنگ. نو آئی ہیو ٹوٹلی چینج مائی مائنڈ. Now I will go to Germany, I will do MSc, then I will do PhD, and then I will come back to serve my country. Like that, A.Q. Khan. It doesn't matter what are the consequences, کہ آپ کو بعد میں کیا ملتا ہے. دیکھیں سارے بندے باتیں کرتے ہیں چینج کیسے آئے گی, چینج. فرسٹ آف آل یو ول ہیو ٹو چینج یور سیلف. پہلے آپ اپنے اندر چینج لے کے آئیں, دین یو کین چینج ادرس. ٹھیک. کیونکہ یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے پہ ہم صرف یہ باتیں کرتے ہیں کہ چینج آئے گی یہ وہ, لیکن جو ہمارے اوپر بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک جس طرح کا بھی ان کا نظام ہے. ہمیں سسٹم میں آنا چاہیے, ہمیں جوڈیشری میں آنا چاہیے, ہمیں ایجوکیشن میں آنا چاہیے, ہمیں جتنے بھی جو میجر جو مطلب کہ فیلڈس ہیں جن کی بیس پہ گورنمنٹ چل رہی ہے ہمیں ادھر آنا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ والنٹیئر یہ ہے کہ ایک بندے کو اپنا سرو کر دیا, اٹ از گڈ تھنگ, دس از یور مورل ویلیوز, ٹھیک ہے, آپ ایک بندے کو سرو کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک ایٹ دس ٹائم ایٹ کرنٹ سچویشن آف پاکستان جو چل رہی ہے, دس از یور رسپانسبلٹیز, کہ آپ کو اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ کو فلفل کرنی چاہیے. Very inspiring. دین یو کین میک اے چینج.